روزہ کے بارے میں تعلیم۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ حقیقی روزہ۔ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوے اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا، اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا، اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ توبہ کے لیے بلاہٹ۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔
مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ ازاری کریں اور کہیں، اے خداوند، اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں۔ وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ دنیا میں بے انصافی۔ پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے۔ ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے۔ جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں، سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے۔ سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے؟ پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکھرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ آمین۔